آج کی کہانی ہے ایک تربوز کے بارے میں جو اپنے آپ سے بہت ناخوش تھا۔ میں اتنا موٹا اور بھاری ہوں، کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، نہ میں چل سکتا ہوں نہ دوڑ سکتا ہوں، اور ہر کوئی میرا مذاق اڑاتا ہے۔ ایک دن تربوز اکیلا باغ میں بیٹھا غمگین ہو رہا تھا کہ اچانک ایک چھلانگ مارتا ہوا کیلا جس کا نام ببلو تھا اس کے سامنے آ گیا۔ ببلو بہت خوش نظر آ رہا تھا اور ایک دم تیز دوڑ رہا تھا۔ تربوز نے حیرانی سے ببلو کو دیکھا اور کہا، ببلو تم اتنے خوش کیوں ہو؟ تم تو بہت پتلے اور لمبے ہو، تمہیں یہ سب آسانی سے کرنا آتا ہے، مگر میں تو بس موٹا اور بھاری ہوں۔ ببلو نے ہنستے ہوئے کہا، ارے تربوز، تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہارے موٹے ہونے کے کتنے فائدے ہیں؟ تربوز حیران ہو کر بولا، فائدے؟ وہ کیسے؟ ببلو نے جواب دیا، سب سے پہلی بات، تم گول ہو اور گول چیزیں آسانی سے لڑک سکتی ہیں۔ جب میں دوڑنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے اپنے پیر سیدھے رکھنے پڑتے ہیں، لیکن تمہیں بس لڑکنا ہے اور تم تو تیز رفتاری سے کہیں بھی جا سکتے ہو۔ تربوز نے سوچا، ہاں یہ تو صحیح ہے، میں تو واقعی بہت آسانی سے لڑک سکتا ہوں۔ ببلو نے مزید کہا، اور دیکھو تم اندر سے کتنے رس بھرے ہو، لوگ تمہیں کھا کر تازگی محسوس کرتے ہیں، تمہارا جوس لوگوں کی پیاس بجھاتا ہے اور تمہاری مٹھاس انہیں خوش کر دیتی ہے، میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ تربوز نے ذرا مسکرا کر کہا، یہ بھی ٹھیک ہے، میں واقعی لوگوں کو ٹھنڈک اور خوشی دیتا ہوں۔ ببلو نے ہنستے ہوئے کہا، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ تم بہت مضبوط ہو، اگر کبھی کسی نے تمہیں پکڑ کر پھینکنے کی کوشش کی تو تم بس لڑک کر بھاگ جاؤ گے، کوئی تمہیں پکڑ بھی نہیں سکے گا، اور تمہارے اندر کتنے بیج ہیں جو زمین میں بو دیے جائیں تو اور تربوز اگائیں گے۔ تربوز اب ہنسنے لگا اور بولا، واقعی یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ میرا موٹاپا میرے لیے مسئلہ ہے، لیکن یہ تو فائدے مند ہے۔ ببلو نے خوش ہو کر کہا، بالکل، تم جتنے موٹے اور گول ہو تم اتنے ہی کمال کے ہو، بس خود سے پیار کرو اور اپنی انفرادیت کو سمجھو۔ اسی وقت تربوز نے ایک مہم کا فیصلہ کیا اور ببلو نے مل کر باغ میں لڑکتے ہوئے سفر کیا۔ دونوں نے خوب مزے کیے، کبھی تربوز تیزی سے لڑک کر درختوں سے ٹکرا جاتا اور کبھی ببلو اپنی لمبی ٹانگوں سے چھلانگیں مارتا۔ ایک دن تو تربوز اتنا تیز لڑکا کہ وہ ندی کے پاس پہنچ گیا اور ببلو دور سے تالیاں بجاتا رہ گیا۔ پھر تربوز اور ببلو دونوں ندی کے اندر نہاتے رہے اور تیرتے رہے اور دونوں نے بہت انجوائے کیا۔ اس کے بعد تربوز کبھی بھی اپنے موٹاپے کے بارے میں افسردہ نہیں ہوا، اسی کے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ اپنی انفرادیت میں ہی خوبصورت اور خاص ہے۔ وہ خوشی خوشی باغ میں سب کے ساتھ گھل مل گیا اور جہاں بھی گیا سب کو اپنی موجودگی سے خوشی اور تازگی دیتا ہے۔ کیسی لگی آپ لوگ ہماری ویڈیو؟ لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔